آپ کو پتہ ہے جس عظیم شخصیت کے ہم بہت سے ایسے مسائل جو کہ غیر منصوص علیہ مسائل ہے، اس میں ہم نے اس عظیم شخصیت کے اتباع کیا ہے، تقلید کیا ہے، جس سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ مسائل دو قسم کے ہیں، ایک منصوص علیہ اور ایک غیر منصوص علیہ۔ منصوص علیہ مسائل تو وہ ہے جو معلوم ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے وغیرہ ذالک، جو واضح ہے۔ بعض مسائل ایسے ہیں جس کا مفہوم واضح نہیں، یا انسان الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اپنے وقت میں ایسے ہستیوں کو پیدا کیا جنہوں نے آ کر تحقیق کر کے ان مسائل میں تحقیق کر کے آسان کر کے وہ مسائل ہمارے سامنے رکھ دیے۔ دین اللہ اور اس کے رسول کا ہے، مشکل مسائل میں ان حضرات کی تحقیق ہے۔ یہ جو ہم پہ تہمت لگائے جاتے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، استغفر اللہ، یہ دین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے گڑھ کے لایا ہے۔ کیا اتنا عظیم انسان جس کو وقت نے امام اعظم کا لقب دیا، انہوں نے دین کو آسان کر کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ اب دیکھیے، آپ میرے پاس آتے ہیں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، قاری صاحب میں نے 4 رکعت نماز کی نیت باندھی تھی، 2 رکعت التحیات عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد مجھے تیسری رکعت کے لیے اٹھ جانا چاہیے، میں نہیں اٹھا، اور میں نے پے در پہ 4 رکعت اکٹھے پڑھ لیے، پھر التحیات کر کے سلام پھیر دیا۔ اب یہ میری سنت ادا ہو گئی کہ نہیں ہوئی، یا فرض یا سنت 4 رکعت والی؟ میں کہوں گا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بیٹھ جانا چاہیے تھا قاعدہ اولیٰ میں۔ قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا سنت ہے، التحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ قاعدہ اخیری میں بیٹھنا واجب ہے، التحیات کا پڑھنا فرض ہے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی؟ دونوں قاعدوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا سنت ہے، پڑھنا واجب ہے۔ آخری قاعدے میں بیٹھنا واجب ہے، پڑھنا فرض ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ نے ترک واجب کیے، لہذا آپ کو سیدھا سہوا کرنا چاہیے تھا۔ اگر سیدھا سہوا کیا ہے تو ٹھیک، نہیں کیے تو نماز لوٹا دو، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ آپ نے میرا کہنا مانا تو آپ نے اتباع میری کی یا اس دین کی جو اللہ کا رسول لے کر آئے تھے؟ میں نے یہ مسئلہ اپنی طرف سے تو نہیں بتایا نا، دین کی ذخیرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسائل کی روشنی میں نے آپ کی رہنمائی کی۔ تو آپ نے جو میرے کہنے پر عمل کیا، یہ میرے اتباع تھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع تھا؟ نہیں سمجھے میرا خیال۔ اگر سمجھتے تو آپ کہہ دیتے کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع تھا، بتایا آپ نے۔ اسی طریقے سے ایسے مسائل جو ہمارے لیے مشکل ہے، اور یہ تحقیق طلب ایک عظیم عالم کی، اس میں فکر کی ضرورت تھی، تدبر کی ضرورت تھی، اس نے تدبیر اور فکر کر کے مسئلہ ہمارے سامنے رکھ دیا، ہم نے اس کا کہنا مانا۔ تو یہ کہنا جو ہم نے مانا ہے، یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا کہنا مانا ہے یا اللہ کے نبی کا کہنا مانا ہے؟ اب بات تقلید سمجھ میں آ گئی۔ مسئلہ یہ